جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز سے ناظرین۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم موجود ہیں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو سماعت ہے وہ ابھی چل رہی ہے۔ آل رکنی بینچ ان کی سماعت کر رہے ہیں، لیکن مخصوص ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے دو منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نوٹیفیکیشن وڈرا کریں گے، یعنی نوٹیفیکیشن واپس لیں گے، اور اس سے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر عمر عطا بندیال صاحب جو ہے ان کی بحالی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی سے اتر جائیں گے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم آپ کو بتاتے چلے یہ نوٹیفیکیشن کا مسئلہ کیا ہے اور یہ کون سے کس ٹائم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ 2009 کی بات ہو رہی ہے اور اس ٹائم چیف جسٹس آف پاکستان تھے حمید ڈوگر صاحب۔ ناظرین، اگر ہم آپ کو بتاتے چلے جب مشرف پاور میں آ گئے تو مشرف نے ایک جو ہے نا انہوں نے کہا کہ لیگل LFO اسے کہتے ہیں لیگل فریم ورک آرڈرز، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پورے ملک کے ججز کو کہا کہ آپ اس کے اوپر سگنیچر کریں۔ سگنیچر سے مراد یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ باوردی شخص جو ہے وہ سپریم کو وہ جو ہے نا وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ججز نے سگنیچر کیا اور سگنیچرز کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ مشرف جو ہے ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ جب 2009 کی بات آتی ہے تو 2009 میں یہ ہوا کہ 2009 میں یہ ہوا ناظرین کہ ابھی جو ہے نا ایک دفعہ ایک مطلب جو ابھی ایک نوٹیفیکیشن اس ٹائم کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس نوٹیفیکیشن کے تھرو جو ہے وہ بہت زیادہ ججز بحال ہوئے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے جن ججز نے اس کے اوپر سگنیچر نہیں کیا تو اسے مشرف ٹائم میں ان سب ججز کو معزول کر دیا، یعنی ان کو ختم کر دیا، سائڈ پہ کر دیا۔ ناظرین، ان معزولی میں اس ٹائم کے سپریم کورٹ کے جو ہائی کورٹ کے جو جج تھے وہ تھے مسٹر عمر عطا بندیال صاحب، اور مسٹر عمر عطا بندیال صاحب بھی معزولی کا شکار ہو گئے، وہ بھی معزول ہو گئے، باقی ججز کے صفوں میں چلے گئے کیونکہ انہوں نے سگنیچر نہیں کیا اس ٹائم کے LFO کے اوپر، لیگل فریم ورک آرڈر کے اوپر، کہ انہوں نے سگنیچر نہیں کیا، اور سگنیچر نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک باوردی شخص پاکستان کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا حکومت کی طرف سے، اور اس نوٹیفیکیشن میں 2009 میں اس نوٹیفیکیشن میں یہ ہوا کہ جتنے بھی ججز معزول ہو گئے تھے وہ سارے بحال ہو گئے، لیکن جو مسٹر عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کے جو باقی جتنے بھی اس ٹائم کے بیچ میٹ تھے، جتنے بھی اس ٹائم کے باقی ججز تھے وہ تو سارے اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ابھی صرف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب رہتے ہیں۔ لیکن سندھ بار کونسل نے ایک درخواست دائر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور 13 رکنی لارجر بینچ نے اس کے اوپر سماعت کیا، اور سماعت میں انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور اس کی منظوری وفاق سے بھی لی گئی، اور وفاق کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، اور اس میں یہ ہو گیا کہ اس میں کچھ ججز جو ہے وہ بحال ہو گئے، اور اس دو درخواست سندھ بار کونسل کی طرف سے جو درخواست دائر ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ججز بحال ہو گئے تھے ان ججز میں مسٹر عمر عطا بندیال صاحب بھی شامل تھے۔ لیکن ابھی مخصوص ذرائع سے متعلق جو خبر آ رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ منسٹر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن شاید ان کو یہ علم نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن کے اوپر جو بحالی تھی اس میں مسٹر عمر عطا بندیال صاحب شامل نہیں تھے، وہ جو شامل تھے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بحال ہو گئے تھے، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا تھا اور 13 رکنی بینچ نے ان کی سماعت کی تھی۔ تو یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور دوسری جانب اگر ہم ذکر کریں جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے کہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنا ہے، اور از خود نوٹس صرف 2 ججز مل کر اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان مل کر ہی لیں گے، اور اس میں اپیل کے لیے ٹائم ہوگا، اس کو چیلنج کرنے کے لیے ٹائم ہوگا 14 ڈیز کا، اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو آئٹم نمبر 55 جو 4 شیڈول آئٹم نمبر 55 ہے ان کے ذریعے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے متعلق کوئی بھی قانون سازی کرے۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔